خالق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین یعنی وہ راستہ اور وہ طور اور طریقے جس پہ انسان اپنے آپ کو کاربند رکھتا ہے اور پابند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی تعلیمات پہ عمل کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسی کو فائدہ ہوگا کہ وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا، تو پسندیدہ راستہ، پسندیدہ طور اور طریقے، پسندیدہ جو دین ہے اللہ کا، فرمایا وہ اسلام ہے۔ اب دین اسلام کے مبلغین تو بہت زیادہ اس وقت بھی ہیں، ہر زمانہ میں رہے ہیں، لیکن ہم نے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے، جو کہ حقیقی طور پہ دین اسلام کے ناشر بھی ہیں، نشر کرنے والے بھی ہیں، محافظ دین اسلام بھی ہیں، اور اس گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی ہے جس گھرانے میں دین اسلام نازل ہوا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہمارے اماموں نے پرورش پائی ہے اور اپنے علم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ آئیے ان ہستیوں سے پوچھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے ائمہ اور پیشوا وہ ہیں جنہوں نے اپنا علم اس سے لیا ہے جس کی صداقت کے بارے میں اور جس کے وحی کے علم رکھنے کے بارے میں خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ گواہی دی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتا ہے جب تک اس پہ میں اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو ہمارے پیشواؤں نے وحی الہی کی جو ترجمان شخصیت ہے رسول اکرم، ان سے علم لیا ہے۔ دنیا والوں کے پاس یہ تزانو تلمذ طے نہیں کیا ہے، دنیا والوں سے انہوں نے علم نہیں لیا ہے، بلکہ ان کا علم اللہ کی طرف سے پاک پیغمبر کے ذریعے سے علم ملا ہے۔ تو ان ہستیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا پسندیدہ راستہ اور طور طریقے جو کہ دین اسلام ہے، اس دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس دین اسلام کی ماہیت کیا ہے، اس دین اسلام میں حقیقت ہے کیا، کہ تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ ہے دین اسلام، اس کے خد و خال کیا ہے دین اسلام کے۔ کافی مبلغین ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں اس وقت، اور بھی سابقہ علماء نے بھی بیان کیا ہے، مسلمانوں کے اماموں نے بھی دین اسلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے پیشواؤں سے پوچھتے ہیں کہ اس دین اسلام کے خد و خال کیا ہیں۔ دیکھیے، اسلام ایک بلڈنگ کے ساتھ تشبیہ دیا گیا ہے، جس طرح ایک بلڈنگ کے ستون ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ کے عمود ہوتے ہیں جس پہ وہ بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی جو عمارت ہے، اس عمارت کی بھی کوئی بنیادی چیزیں ہیں، کوئی ستون ہیں، کوئی عمود ہیں، جن بیس پہ، جو بیس کہلاتی ہیں دین اسلام کی، جو بنیاد کہلاتی ہیں دین اسلام کی، جس پہ یہ دین اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ آئیے پہلے بیس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ بیس ہے کیا، وہ اساس ہے کیا، وہ بنیاد ہے کیا، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، پانچویں امام تاجدار ولایت ہیں، اور یہ وہ امام ہیں جن کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے اماموں کے استاد رہے ہیں۔ تو آقا پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس دعائم، یاد رکھیے اسلام 5 ستونوں پہ کھڑا ہے۔ اسلام کی جو بلڈنگ اور عمارت ہے 5 ستونوں پہ کھڑی۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو وہ بہت بڑا محافظ دین اسلام سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں تو صحیح کہ جن لوگوں نے جن ہستیوں نے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ان سے سمجھیے کہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پہ یہ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ستون کہے گئے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اساس ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بجا لا کر دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں ہم۔ اب یہ بلڈنگ 5 ستونوں پہ ہے یا 4 ستونوں پہ ہے، آپ کسی ایک ستون کو بھی گرا دیں گے، اس کو خفیف سمجھیں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، نتیجے میں بلڈنگ کمزور ہو جائے گی۔ یہی دین اسلام کی کیفیت بھی ہے، اس کے 5 ستون ہیں، 5 دعائم ہیں، ان ستونوں میں سے کسی ایک ستون کو بھی کمزور کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ان ستونوں میں سے کسی ایک ستون کو بھی ہم نے کمزور کیا، دین اسلام تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، لیکن کم از کم میرا اسلام متزلزل ہو جائے گا، میرا اسلام مضبوط نہیں رہے گا، میں وہ حقیقی طور پہ مسلمان نہیں کہلاؤں گا۔ کون سے وہ 5 ستون ہیں؟ فرمایا علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ یہ 5 ستون ہیں جس پہ یہ دین اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ سب سے پہلا ستون نماز کا ستون ہے، دوسرا ستون زکوٰۃ کی ادائیگی کا ستون ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حج ہے، اور 5واں اور اہم ستون وہ ولایت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ 5 ستون اگرچہ اسلام کی بلڈنگ کو کھڑی کرنے میں برابر ضرور ہیں، لیکن اہمیت میں ایک جیسے نہیں ہیں، عظمت میں ایک جیسے نہیں ہیں یہ ستون، فضیلت میں یہ ایک جیسے ستون نہیں ہے۔ مولا یہ کہ ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ ان میں فضیلتوں میں اور اہمیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُنَادَى بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، جس طرح لوگوں کو ولایت کے بارے میں اور ولایت کی اہمیت کے بارے میں ندا دی گئی ہے اور ان پہ یہ چیز فرض قرار دی گئی ہے ولایت اہل بیت اطہار، اس طرح کسی اور ان 4 ستونوں میں سے کسی اور ستون کے بارے میں اس طرح ندا نہیں دی گئی۔ یعنی ولایت اہل بیت اطہار کی جتنی اہمیت ہے دین اسلام کے ان ستونوں میں، اتنی اہمیت کسی اور ستون کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے روزے کی بھی قضا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے نماز کی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اضطراری نماز ہے، یہ اس کی اختیاری نماز ہے، اگر 4 رکعت ہی ہے تو کہیں جا کے 2 رکعت بھی ہو جاتی ہے، یہ بہرحال کنڈیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جس طرح ولایت اہل بیت اطہار کے بارے میں ندا دی گئی ہے، جس طرح امت کو اہل بیت اطہار کی ولایت کے بارے میں ان پہ یہ فرض عائد کیا گیا ہے، فرمایا اس طرح باقی ستونوں میں سے کسی ستون کے بارے میں اس طرح ندا نہیں دی گئی۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں، 5ویں امام فرماتے ہیں، لوگوں نے کیا ستم ظریفی کی ہے، لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَرَكُوا هَٰذِهِ، فرمایا لوگوں نے 4 ستونوں کو لے لیا، بڑے نماز بھی پڑھنے والے بن گئے، روزہ رکھنے والے بھی بن گئے، حج بھی ہر سال الحمدللہ ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، بڑی بڑی فاؤنڈیشنیں بھی بن گئی ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے۔ اخذ الناس بِأَرْبَعٍ، 4 چیزیں لوگوں نے لے لی، وَتَرَكُوا هَٰذِهِ الْوِلَایَةَ، لیکن ولایت اہل بیت اطہار کو ترک کر دیا، جس کے بارے میں اتنی اہمیت ہے اسلام میں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جتنا اس ولایت کے بارے میں ندا دی گئی ہے اتنا کسی چیز کے بارے میں ندا نہیں دی۔ پھر ایک اور روایت میں زرارہ نے خود پوچھا ہے، جو امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیارا صحابی ہے جناب زرارہ۔ زرارہ کے بارے میں اس قدر بھی ملتا ہے کہ اگر زرارہ نہ ہوتا، یہ 6 امام نے ارشاد فرمایا، اگر زرارہ نہ ہوتا اور زرارہ بن اعین نے ہماری احادیث کو جمع نہ کیا ہوتا تو اسلام میں جو احادیث ہیں، یہ دین اسلام کی احادیث ہیں، وہ محو ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ یہ زرارہ بہت بڑا پیارا صحابی ہے آقا کا۔ زرارہ نے ایک دن سوال کیا انہی 5ویں امام سے، پر عرض کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے یہ 5 ستون بیان فرمایا جس پہ دین اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، ان 5 میں سے افضل ترین ستون کون سا ہے اور کیوں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، فقال الباقر علیہ السلام، 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، الولایت افضل منہن، ولایت و اہل بیت اطہار ان باقی تمام 4 ستونوں سے افضل ترین ستون ہے،
اہم ترین ستون ہے۔ پھر آقا نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی ستونوں کی اہمیت نہیں ہے، باقی ستونوں کو انسان چھوڑ دے تو بندہ اسلام میں جو ہے وہ بہت بڑا مسلمان بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، تمام ستونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ آقا یہ پھر ولایت اہل بیت اطہار افضل ترین ستون کیوں ہے؟ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، اس لیے ولایت ان باقی ستونوں کی چابی ہے۔ ہم نے نماز لی ہے ان ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام سے، روزہ رکھنے کے ٹائم اور چھوڑنے کے ٹائم ہم نے سیکھے ہیں، کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، ان ہستیوں کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے۔ حج کے مناسک ہم نے سمجھے ہیں ان ہستیوں سے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کس کو ادا کرنی ہے، کب دینی ہے، کہاں خرچ کرنی ہے، ہم نے خود سے تو اندازہ نہیں لگایا ہے، ہم نے ان ہستیوں کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ تو پس جن سے ہم نے یہ چیزیں سمجھی ہیں، جن سے ہم نے نماز کے طور طریقے لیے ہیں، جن سے ہم نے سجدہ صاحب سمجھا ہے، جن سے ہم نے نماز احتیاط سمجھی ہے، جن سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نماز میں شک ہو جائے تیسری اور چوتھی میں تو کیا کرنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، تکبیرۃ الحرام کیسے کرنی ہے، روزے کے ٹائم کیا، جن سے ہم نے یہ ساری چیزیں لی ہیں، ان کی ولایت یقیناً ان کے لیے چابی ہے۔ فرمایا ولایت اس لیے افضل ہے لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، اور یہ اس کی کیا ہے؟ چابی۔ اب ظاہر ہے اگر کسی بندے کے پاس چابی ہو اور جہاں اس نے داخل ہونا وہ چیز اس کے پاس نہ ہو، کیا فائدہ دے گی اس کو وہ چابی؟ چابی لے کے پھرتا رہے اور جہاں اس نے تالا کھول کے اندر جانا ہے، جہاں پہ کنز ہے، جہاں پہ خزائن ہے، جہاں پہ خزینہ ہے، جہاں پہ سب کچھ پایا جا رہا ہے، وہاں وہ داخل ہی نہ ہو، کہے میرے پاس چابی ہے، اس کو وہ خزانہ فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کو یہ چابی فائدہ دے گی؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح ولایت اہل بیت اطہار چابی ہے ان چیزوں کے لیے۔ نماز کے لیے بھی چابی ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، روزہ کی بھی چابی ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، زکوٰۃ کی بھی چابی ہے، لیکن اس چابی کو لے کے کھول کے اندر تو جائیں۔ اس چابی کے ذریعے سے ہم کہیں روزے والے کمرے میں جائیں، کبھی حج والے کمرے میں جائیں، کبھی کسی اور بلڈنگ میں جائیں جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان چاروں کے لیے چابی ہے۔ والوالی هو الدلیل علیہن، اور جو ولی ہے اور جو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وہ ولی امر ہے، جو مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اللہ نے ولی بنایا، پھر ان کے بعد ان کے 11 بیٹوں کو ولی بنایا ہے۔ فرمایا والولی هو الدال علیہن، اس ولی نے ہماری رہنمائی کی ہے اس نماز کی طرف، روزہ کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، حج کی طرف۔ پس چونکہ رہنما کی فضیلت ہے، چونکہ رہنما کو سبقت ہے، چونکہ رہنما کو اقدمیت ہے، وہ اقدم ہے، وہ مقدم ہے، وہ سب سے پہلے ہے، اس لیے ان ہستیوں کی ولایت جو ہے ان باقی فرائض سے سب سے پہلے ہے اور افضل ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہے، ولایت عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک انسان کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک انسان کا نظریہ نبوت و رسالت ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک انسان ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک ان کے برحق جانشین جو مولا متقیان اور ان کے بعد 11 بیٹے ان کے خلفاء اوصیاء ہیں ان کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، منزل عمل تو بعد میں آتی ہے۔ تو لہذا یہ ولی جو ہے، یہ سرپرست جو ہیں ہستیاں، یہ ان چیزوں پہ رہنمائی کرتی ہیں، اس لیے ولایت اہل بیت اطہار جو ہے وہ افضل ہے۔ پھر زرارہ نے پوچھا، قل تو زرارہ نے کہا میں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، ولایت اہل بیت اطہار جو فضیلت رکھتی ہے ان چاروں پر، اس کے بعد فضیلت والی کون سی چیز ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ولایت کے بعد کون سی چیز فضیلت رکھتی؟ کیٹیگریز ہے، پہلی کیٹیگری میں ولایت آ گئی، پھر اس کے بعد میں فریضہ کون سا آتا ہے؟ پھر آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ۔ فرمایا ولایت اہل بیت اطہار کے بعد سب سے اہم فضیلت ہے، سب سے اہم فریضہ ہے مسلمان پر، وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اس لیے کہ جب انسان قبر میں جائے گا، سب سے پہلے اگر اعمال میں کے سوالات ہوں گے، سب سے پہلے اعمال کے سوالات میں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول ہو گئی، باقی سارے اعمال اللہ رب العزت اپنی عاطفت، اپنی رحمت، اپنی شفقت کے ساتھ ان کو بھی قبول کر لے گا۔ ان ردت رد ما سواہا،
اگر نماز ہی اس کی ریاکاری والی نکلی، نعوذ باللہ، اگر نماز ہی اس کی ناقص نکلی، نماز ہی اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھی ہے، نہ اس کو قیام کا پتہ، نہ اس کو سجدے کا پتہ، نہ اس کو رکوع کا پتہ بھی کر سکتا تھا، سیکھ بھی سکتا تھا، جامع کے قریب بھی رہتا تھا، کسی مسجد کے قریب بھی رہتا تھا، ساری چیزوں کے بارے میں اس نے مختلف ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی، لیکن کسی فقیہ کی اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کی تھی، کسی فقیہ کی توضیح المسائل نے اس نے اپنے موبائل میں جگہ ہی نہیں دی ہوئی تھی، پھر اسے کیسے پتہ چلتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اندازے سے اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی اور کہا اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ میری چیزیں قبول کر لے گا۔ لیکن بزنس میں اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، بڑے دقیق طریقے سے اپنی بزنس کو وہ چلاتا ہے، کہیں کسی جگہ بھی کوئی فالٹ نہ ہو جائے چونکہ مجھے اتنے ملین کا خسارہ ہو جائے گا، لیکن نماز ایسی مسکین ہے جس پہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ انشاءاللہ میری بخشی جائے گی، جیسے بھی میں پڑھ لوں گا۔ فرمایا نہیں، ولایت اہل بیت اطہار کے بعد افضل ترین فرض ہے، افضل ترین چیز ہے تو وہ نماز ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، ہر چیز کا چہرہ ہے جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ بندوں کی دوسرے بندے سے شناخت کیسے ہوتی ہے؟ چہرے سے شناخت ہوتی ہے نا، پوش سے تو سائڈ سے تو اتنی شناخت نہیں ہو سکتی جتنی چہرے سے تو فلی طور پہ اس کی دوسرے لوگوں سے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے اور یہ فلاں بندہ۔ چہرہ انسان کی کیا ہے؟ شناخت کا ذریعہ ہے، چہرے کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کا چہرہ ہے، وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ، رسول اکرم فرماتے ہیں آپ کے اسلام کا چہرہ جس سے آپ کے اسلام اور آپ کے دین کی شناخت ہونی ہے، جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ بندہ با اسلام ہے، یہ بندہ با دین ہے، یہ بندہ دیندار ہے۔ فرمایا اس کو مسجدوں میں دیکھو، اس کی نماز کو دیکھو، نماز پڑھنے آتا ہے تو سمجھ لو یہ بندہ مسلمان ہے، اگر وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، بس وہ عید کے دن آتا ہے یا جمعہ کے ٹائم آتا ہے، عصر کی نماز بھی وہ اپنی کہیں جا کے پتہ نہیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بس وہ اگر ان اوقات میں آتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز کے اوقات میں وہ نہیں آتا ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے، کسی باس کی فرض شدہ چیز کو ہم بالکل پیٹنٹ ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، چونکہ یہ میرے باس کا آرڈر ہے، میری کمپنی کے مالک کا آرڈر ہے، جو اس کمپنی کے مالک کا خالق ہے اللہ، اس کا یہ آرڈر ہے کہ 5 وقت نماز کو بجا لاؤ۔ پھر رسول نے فرمایا جو بندہ نماز بجا لاتا ہے پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ لیکن ہمارے تو کئی دن گزر جاتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے بچوں کو کبھی نہیں اٹھایا ہے کہ اٹھو بیٹے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اتنی ضروری نہیں ہے، وہ جو بیکن ہاؤس کا سکول ہے اس کے لیے جانا میری بیٹی کا ضروری، فوراً اس کو پیٹنٹ اور فکس ٹائم پہ ہم اٹھاتے ہیں چونکہ اس نے وہاں پہ فیسیں دی ہوئی ہیں تاکہ اس کی آج کے دن کا جو ہے وہ کیا ہے وہ ابسینٹ نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا جرمانے ہوں گے۔ نماز ہوتی رہے گی، یہ تو کوئی ابھی بچہ ہے نا، لیکن حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات میں نہیں کر رہا، فقط ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پیش کر 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے جب ان کی عمر 5 سال ہوا کرتی تھی، لیکن ہم آپ پہ رحم کرتے ہوئے اور آپ پہ نرمی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس وقت حکم دو اٹھو نماز پڑھو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، تاکہ اس کو تمرین تو ہو، تاکہ اس کو جو ہے مشق تو ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے فرمایا کہ ہر شے کا چہرہ اور شناخت ہے، اور اسلام اس کی شناخت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی نماز کی ادائیگی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، آقا نے ارشاد فرمایا من شاہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کان مؤمنا، فرمایا کہ جو بندہ یہ گواہی دے لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کے اقرار کے بعد، ان گواہیوں کے اعتراف کے بعد کیا وہ بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھ لے اور ساتھ ائمہ کی ولایت اور ان کی امامت اور ان کی خلافت اور ان کی وصایت کی بھی گواہی دے دے، تو کیا اس کے بعد وہ بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھ لے؟ یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، مولا متقیان کہہ رہے ہیں۔